بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے اس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اتنی دولت ملے گی جتنی مانگو گے اللہ کے حکم سے ملے گی۔ آپ نے اگر پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کیا تو انشاءاللہ یوں کہہ لو کہ آپ کے ساتھ معجزہ ہی ہو جائے گا۔ اللہ کے حکم سے ناظرین، اگر آپ قرضے میں ڈوب چکے ہیں، آپ نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کا لینے والا ہاتھ دینے والا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو قرضہ دیا کرو گے اور ناظرین، آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، گھر میں مسائل چل رہے ہیں، دولت کی وجہ سے آپ کو بیماری نے گھیر لیا ہے، آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک نہیں کروا سکتے، آپ کی زندگی میں آسانیاں نہیں ہیں، آپ بھی چاہتے ہو کہ میری زندگی میں بھی آسانیاں آئیں، جس طرح لوگ اچھی زندگی گزارتے ہیں میرے پاس بھی دولت آئے جس سے میری زندگی خوشحال ہو سکے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسے مسائل ہیں تو انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو کریے، پورے یقین کے ساتھ کریے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دولت عطا کریں گے، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ تو ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ نے رات کو کرنا ہے۔ رات سے مراد یہ ہے مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہو، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہو، جب آپ کو وقت ملے، رات کو 11 بجے بھی کر سکتے ہو اور سو جاتے۔ اور ناظرین، اگر آپ اس کو دن میں کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر رات کو ہے۔ اس کے بعد ناظرین، جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ پاک صاف ہو کر اس وظیفے کو کریں۔ وضو کرنے کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد اگر کریں گے تو اسی وضو میں یہ وظیفہ بھی کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے جو ہے نا مغرب کی نماز پڑھی، اب مصلی کے اوپر بیٹھے ہو تو وہیں بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا، 4 سے 5 منٹ لگے گی وظیفہ کرنے میں۔ یا عشاء کی نماز پڑھی، فوراً پڑھنے کے بعد نماز آپ نے یہ وظیفہ کر لیا، آپ ایسے بھی کر سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ نماز آپ نے پڑھ لی ہے اور آپ کسی کام میں لگ گئے ہو، کھانا کھانے لگ گئے ہو، تو آپ پھر وظیفہ کرو گے تو آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ ناظرین، وضو کر کے یہ وظیفہ کرنا ہے، پاک صاف ہوں اچھی طرح۔ آپ جب یہ وظیفہ کرو گے، آپ اکیلے ہوں، کوئی بھی شور نہ ہو، کسی بھی جو ہے نا وہ بہت ساری فیملی کے اندر نہ ہو، آپ نے اکیلے روم کے اندر جو ہے نا یہ بیٹھ کر وظیفہ کرنا ہے، یا مصلی کے اوپر جہاں بھی بیٹھ کر آپ نماز پڑھو گے اور کمرے میں آپ نماز پڑھتے ہو، کھلے صحن میں پڑھتے ہو، جہاں بھی بیٹھ کر آپ نماز پڑھو گے وہاں جو ہے نا آپ اکیلے ہوں۔ اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، ایسا نہیں کرنا ادھر آپ وظیفہ کر رہے ہوں اور ساتھ آپ کی اتنی اونچی اونچی آوازیں ہو رہی ہیں، آپ کا جو ہے نا ذہن بھی اس طرف جا رہا ہے، ناظرین توجہ ہٹ جاتی ہے۔ پھر وظیفے سے تو کوشش کریں جب لوگ سوئے پڑے ہوں یا خاموشی ہو، ایسا نہیں آپ لوگ سوئیں تبھی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، مختصر یہ ہے کہ خاموشی میں کرنا ہے، بہت شور نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا پڑھنا ہے۔ میں نے ادھر آدھا لکھا ہے اس لیے تاکہ جگہ کم پڑ جائے، آپ نے پورا پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھنا ہے اس کو۔ اس کے بعد ناظرین، ایک چیز یاد رکھیں، جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کسی کو بتانا نہیں ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ میں ادھر لکھ بھی دیتا ہوں ناظرین، یہ ایک چیز دیکھی گئی ہے، اکثر دیکھی گئی ہے کہ کوئی بھی کام کسی کو بتا کر کرو، کوئی قیمتی کام، کوئی جو ہے نا کامیابی والا کام کسی کو بتا کر کرو تو اکثر جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوتا، بیچ میں ہی رہ جاتا ہے، اکثر ہو بھی جاتے ہیں لیکن زیادہ تر ناظرین یہی دیکھا گیا ہے، جب کسی کو کام بتاؤ تو وہ بیچ میں ہی رہ جاتا ہے، وہ مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور ناظرین، ایک اور بات بتا دوں کہ اگر آپ کا میاں بیوی کا رشتہ ہے یا اور کوئی بھی رشتہ ہے جو بہت پیار و محبت کا ہے، آپ کو اس پر اعتبار ہے تو آپ اس کو ضرور بتا سکتے ہیں اور اس کو جو ہے نا یہ وظیفہ بھی بتا سکتے ہیں، اس کی قسمت بھی چمک سکتی ہے۔ آپ نے کسی غیر کو نہیں بتا دینا کہ میں یہ وظیفہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، مجھے تو کروڑوں روپے ملیں گے اللہ کی رحمت برکت سے، اس طرح پھر جو ہے نا ناظرین وہ کام مکمل نہیں ہوتا، اس چیز کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، آپ بھی میرے ساتھ ایک بار پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ناظرین، 7 مرتبہ آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود شریف نہیں آتا، اکثر آتا ہی ہے کیونکہ یہ درود ابراہیمی ہے، نماز والا ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ چھوٹا پڑھ سکتا ہے، بڑا پڑھ سکتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ جو اس کو آتا ہے درود پاک وہ پڑھ سکتا ہے، بھلے ہی وہ چھوٹا ہو۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 اسم پڑھنے ہیں 33 مرتبہ، صرف پڑھتے رہیں۔ یہ اسم کون سے ہیں جان لیں۔ الوہاب، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ عطا کرنے والا۔ دوسرا الرزاق، بہت بڑا روزی دینے والا۔ ناظرین یہ 2 اسم اللہ تعالیٰ کی آپ نے اچھی طرح پڑھتے رہیں، جلدی نہیں آپ نے کرنی، آہستہ آہستہ آرام آرام سے آپ نے پڑھنے ہیں۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ لفظ نہیں کھانا کہ جلدی جلدی پڑھ لو، اپنے پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور اگر آپ تعداد زیادہ پڑھنا چاہیں تو آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم نہیں کرنی، 33 سے زیادہ بار آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجات، دلی مرادیں، پیسوں کی تنگی، بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اچھے وظائف آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔